دوسرا گناہ ہوگا آپ کا، کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہونے کی وجہ سے یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ نماز کی دعوت لوگوں کو دیں۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر آپ گناہگار بنیں گے۔ ہاں تو یہاں پہ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نماز خود نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ گناہگار بنیں گے۔ آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ خود نماز پڑھیں اور آپ کی بات لوگوں پر اثر کرنے کے لیے آپ اس پر پہلا عمل کریں۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز نہ پڑھے اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ نماز کی تبلیغ کرنا بھی بند کر دیا تو دنیا میں تبلیغ بند ہو جائے گی، نماز اور بھی بند ہو جائے گی، جس کی وجہ سے علماء لکھتے ہیں، ائمہ کرام لکھتے ہیں کہ آپ نماز پڑھو اور نہ پڑھو لیکن بولتے رہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری عادت ایسی ہے کہ اگر میرے اندر کسی عمل کے بارے میں کوتاہی ہے کہ میں تہجد کی نماز نہیں پڑھ رہا ہوں تو میں لوگوں کو زیادہ بتاتا ہوں، تو اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ بھائی لوگوں کو بتا تو میرے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میں کس طریقہ سے ایک آدمی کو تہجد کے بارے میں بتا رہا ہوں، خود پہلے نہیں پڑھ رہا ہوں، تو اس کی وجہ سے میرے دل کے اندر بھی نماز پڑھنے کی، تہجد پڑھنے کی ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ میں خود لوگوں کو بتا رہا ہوں، میں خود نہیں پڑھتا۔ تو اس لیے علماء لکھتے نہیں، آپ کو نماز بھی پڑھنی چاہیے، لوگوں کو بتانا بھی چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ آپ نماز نہیں پڑھتے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز کے بارے میں لوگوں کو بتانا بند کر دیں گے، نو، کیونکہ تبلیغ کرنا بھی آپ کے اوپر فرض ہے۔ اس لیے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور یہ بھی ایک معلوم ہونا چاہیے آپ لوگوں کو کہ اگر کوئی آدمی خود عمل نہ کرے تو وہ آدمی کیسا ہے، اور وہ دوسروں کو اچھائی کی طرف بلا رہا ہے اور خود نہیں عمل کر رہا ہے، تو اس کی مثال کیسی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به۔ اس عالم کی مثال ایسی ہے جیسے اس آدمی کی کون عالم کی مثال ایسی ہے؟ جس عالم کیا کرتے ہیں، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، خیر سکھاتے ہیں، لیکن ولا يعمل به، لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه۔ تو یہ مثال ایسا ہے جیسے چراغ ہے، ٹھیک ہے، یہ چراغ کیا کرتے ہیں؟ يضيء للناس، لوگوں کو روشنی دیتا ہے، وَيُحَرِّقُ نَفْسَهُ، اور خود کو جلا دیتا ہے۔ آپ کے پاس ایک چراغ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چراغ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، لیکن آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ بدن میں لگ گیا، کپڑے میں لگ گیا اور جل گیا سب، تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ یہ آدمی جس نے علم سیکھا اور سیکھنے کے بعد خود عمل نہیں کر رہا ہے، یہ آدمی جو ہے اس علم اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ اور یہی علم یہ دوسروں کو سکھایا اور وہ علم ان لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ تو اس لیے ویسے فرماتے ہیں کہ کمثل السراج یضیء للناس ویحرق نفسہ، یہ آدمی کے لیے یہ سراج ہے، چراغ ہے، جس چراغ جو ہے لوگوں کو تو بڑا فائدہ پہنچاتا ہے لیکن خود کو جلا دیتا ہے، ویسے فرمائے۔ اور ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مررت لیلة اسری بی علی قوم تقرض شفاہہم۔ نبی سے فرماتے ہیں میدان کیا، جب میں معراج میں گیا تھا تو میری گزر ایسی ایک قوم سے ہوئی ہے، میں دیکھا کہ
ان کو جو ہے ان کی کیا کہتے اس کو ان کی زبان کو کیکی سے آڑی آ رہی. تو نبی علیہ السلام فرماتے کہ میں پوچھا جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو لوگ دوسروں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے. اللہ مجھے سب سے پہلے سے حفاظت فرما. بہت ہی بڑی وعید ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قالوا خطباؤہم من امتی من اہل الدنیا. یہ وہی لوگ ہیں جو بڑے بڑے اسپیکر ہیں دنیا میں, بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے. اللہ سبحانہ و تعالی سب سے پہلے مجھے حفاظت فرما اور مجھے یہ توفیق دے کہ سب سے پہلے میں عمل کروں اور پھر آپ کو بتاؤں. اور ایک حدیث میں سے فرماتے ہیں قال ان اناسا من اہل الجنة يطلعون على اناس من اہل النار. میدان محشر میں ایک قسم کے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جہنم میں فلاں آدمی ہے, فلاں عالم جہنم میں ہے. تو ان کو بڑا تعجب ہوگا کہ میں جس کا بیان سن کے آج جنت میں ہوں اور یہ آدمی کیسے جہنم میں چلا گیا. حدیث میں آتا ہے کہ ان اناسا من اہل الجنة يطلعون على اناس من اہل النار فيقولون بما دخلتم النار. تو ان سے ملاقات ہوگی تو وہ پوچھیں گے بھائی تمہارا یہاں پہ کیسا آنا ہو گیا, تم نے تو ہمیں اچھائی کی طرف بلائے اور تمہارا بیان سن کے خطبہ سن کے میں آج عمل کر کے جنت میں ہوں اور تم بیان کر کے جہنم میں کیسے ہو. فیقولون فواللہ ما دخلنا الجنة الا بما تعلمنا منكم فيقولون انا كنا نقول ولا نفعل. میں نے کہ دیکھو ہم تو بیان کر رہے تھے لیکن خود عمل نہیں کیا, جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جہنم بھیج دیا. بہت ہی بڑی وعید ہے. اس لیے جو ہے بیان کرنا بھی بہت مشکل کام. بیان کرنا سب سے پہلے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. اگر عمل نہیں ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بڑی وعید ہے. اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ فرماتے ہیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. اللہ فرماتے ہیں واستعينوا بالصبر, اللہ سے مدد مانگو, مجھ سے مدد مانگو. اللہ فرماتے ہیں واستعینوا بالصبر, اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعہ اور والصلاۃ نماز کے ذریعہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہماری اللہ کی مدد کی ضرورت ہے نا, کیسے مدد مانگے. اللہ فرماتے ہیں کہ صبر. ہم لوگ صبر سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے تو ہم نے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا کہ اللہ یہ آپ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے تو میں نے مان لیا. اس کو ہم صرف صبر سمجھتے ہیں. نہیں, صبر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے. صبر کا مطلب یہ